بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مسجد طوبہ کی اندر جو ہماری سلسلہ وار کلاس رمضان سے پہلے چل رہی تھی، ہم اس سلسلے کو دوبارہ جاری رکھنے کے لیے اب سورۃ الکہف کی اس چوتھی نشست اور اوورال جو ہماری 100 سے زیادہ نشستیں ہو چکی تھیں، تو غالباً 108ویں یا 9ویں نشست ہے، 110ویں نشست آج کی بنتی ہے. ہم سورۃ الکہف کے بارے میں بات کر رہے تھے رمضان کی بریک سے پہلے، اور ہم نے چند ایک آیات سورۃ الکہف کی ابتدائی آیت کور کر لی تھی، لیکن چونکہ درمیان میں چھوٹی سی ایک تعطیل آ گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ہم ان آیات کو جو ہم نے رمضان سے پہلے کور کی تھی، ہم ان آیات کو ایک دفعہ سے ریویو کر لیں تاکہ ہمارے ذہن میں تازگی ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم سورۃ الکہف میں کہاں تک پہنچے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورۃ الکہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے یہ کتاب نازل کی. تو اس کے بعد جتنی ساری گفتگو ہو رہی ہے یہ اس کتاب کے بارے میں. الحمد للہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. اب ان تمام الفاظ کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور پچھلی نشستوں میں آپ کے پاس وہ یوٹیوب کے اوپر وہ ویڈیوز موجود بھی ہیں، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. قیما لینذر بأسا شدیدا، بالکل سیدھا رکھنے والی اور سیدھی. لینذر، تاکہ خبردار کر دے اور ڈرا دے. یہ جو لینذر والا لفظ ہے، اس کے بارے میں آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم کچھ اور تفصیل میں بھی جائیں گے. انذار یا خبردار کرنا، ڈرانا، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ لفظ کس پیرائے میں استعمال کیا گیا ہے، اور خبردار کرنے کا مطلب کیا ہے، کس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے. لینذر بأسا شدیدا، ایک انتہائی شدید قسم کے نقصان سے، ایک انتہائی شدید قسم کے خطرے سے. من لدنہ ویبشر المؤمنین، یعنی ایک طرف خبردار کرنا ہے اور دوسری طرف خوشخبری بھی دینی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. الذین یعملون الصالحات، نہیں نہ صرف ایمان لائے بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے نیکیاں بھی کی، نیک عمل بھی کیے. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے. اچھا، ہم نے جہاں تک یہ آیات کور کی تھی، میں آج کی نشست میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایک فہرست بھی دکھانا چاہتا ہوں ان آیات کی. ہم نے ماکثین فیہ ابدا تک بات کی تھی. ماکثین فیہ ابدا یعنی جس جگہ پہ وہ جائیں گے اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے. یہاں سے آگے ہم آج شروع کرنا چاہتے ہیں. البتہ پیرایہ اس کا وہی ہے، سیاق و سباق وہی ہے. بات ہو رہی ہے اس کتاب کی جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. وہ نازل کیا کس مقصد سے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مختلف چیزیں کہہ رہے ہیں. اور آج کی آیت جو پہلی آیت ہے، چوتھی آیت ہے سورۃ الکہف کی، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. وَيُنذِرَ، یہ وہی لفظ ہے جو پہلے آیا تھا. لِيُنذِرَ، یہ وہی لفظ ہے. انذر ينذر. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اس آیت کا مفہوم معنی کچھ اس طریقے سے بنتا ہے، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد لی، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اس کا مفہوم ہے. لیکن اب ہمیں اسے ایک ایک کر کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ ہر لفظ کا مطلب کیا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہو سکتا ہے. تو اس میں سے سب سے پہلا لفظ ہے ینذر، انذار، خطرے سے خبردار کرنا، کسی کو بتانا کہ خطرہ ہے، احتیاط کرو. خطرے کے اس خطر، جس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تاکہ خطرے سے خبردار کرے آپ کو اور مجھے اور باقی سب دنیا کے لوگوں کو، خطرے سے خبردار کرے. خطرے سے خبردار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطرے کے 3 پہلو ہیں. میں اردو میں بھی بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ اس کے انگریزی الفاظ بھی بتا دوں گا، تاکہ آپ میں سے جن لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہے اس طریقے سے وہ سمجھ سکیں. پہلی بات، دیکھا جاتا ہے خطرہ کتنا سنگین ہے. ہو سکتا ہے ہم بتا رہے ہوں
خطرے کی سنگینی کیا ہے، اسے انگریزی میں سیویرٹی کہتے ہیں، کتنا سیویئر ہے، کتنا سنگین ہے یہ خطرہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں متعدد مرتبہ بتایا کہ خطرہ کتنا سنگین ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں سورۃ النساء کی یہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کفر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیں گے آگ تک. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا. جب بھی وہ آگ ان کی جلد کو اڑا دے گی، ختم کر دے گی، جلا دے گی، اللہ تعالیٰ اس جلد کو واپس لے آئیں گے. اور آپ کو معلوم ہوگا اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، جو تکلیف والی جگہ ہوتی ہے وہ جلد ہوتی ہے، تو جب وہ اڑ جاتی ہے تو پھر تکلیف ہونی بند ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جلد کو واپس لے آئیں گے. یہ بڑی خطرناک قسم کی، ایک بھیانک قسم کی آیت ہے، انسان کو ڈرا دینے والی آیت ہے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک خطرہ ہے، سنگین خطرہ ہے، اور اس خطرے کے حوالے سے اس آیت کے اندر ہے غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ لوگ چکھیں عذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اللہ تعالیٰ خطرے کی سنگینی سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں یہاں پر، اور قرآن شریف میں متعدد جگہ پہ کرتے ہیں. دوسرا پہلو ہے خطرے کا کہ خطرہ واقع ہونے کا، وہ جس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس چیز کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے واقع ہونے کا کتنا امکان ہے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے سورۃ التکاثر میں کہتے ہیں، یہ 30ویں پارے کی آیت ہے، 30ویں پارے کی صورت ہے، اور ہم اسے عام طور پہ پڑھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا لو تعلمون علم الیقین. بے شک جو بھی تم سمجھ لو، تمہیں اس کا علم یقین آ جائے گا، تمہیں پکا پتہ چل جائے گا، اتنا کہ اس کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں کوئی شک نہیں رہے گا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ. تم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو، جہنم کی آگ کو دیکھو گے، اور اس میں وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو کہ نافرمان تھے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھے. جو پل صراط والا معاملہ ہے، معروف ہے، آپ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. ہر شخص کو اس پر پیش کیا جائے گا. کچھ ہوں گے جو گزر جائیں گے، کچھ ہوں گے جو اس سے نہیں گزر سکیں گے. یعنی یہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ہونے کا امکان 100% ہے. یہ خطرے کا دوسرا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمیں اس سے آگاہ کرتے ہیں. اچھا، تیسری چیز خطرے کے بارے میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کتنا پوشیدہ ہے، یعنی آپ کو اندازہ نہیں اور وہ آ کے آپ کو لے لے، وہ خطرہ طاری ہو جائے. یہ ہے خطرے کا تیسرا پہلو کہ وہ کتنا پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے قرآن شریف میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ. جو لوگ اس معاملے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں آپس میں، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. وہ جو شک کی وجہ سے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دنیا اور آخرت کی حقیقت، اس کے بارے میں جن لوگوں کے دلوں میں شک آتا ہے، وہ صرف اتباع الظن کرتے ہیں، یعنی اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں. ان کے پاس کوئی وثوق سے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یعنی ایک ایسا خطرہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہی ومز کے اوپر، اپنے ہی گمان کے اوپر رہے تو خدا نہ خواستہ یہ خطرہ آ کر دبوچ نہ لے، یہ خطرہ آ کر لے نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنی انسانوں سے محبت سے، اپنے کرم کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس بندگی کے رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس خطرے سے آگاہ کرتے ہیں. اور اس آگاہی کے بارے میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب اس لیے نازل کی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یعنی کہ آگاہ کر دے، خطرے سے خبردار کر دے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. یہ اولاد لینے والا جو معاملہ ہے، کچھ وقت اس پہ بھی لگاتے ہیں. نوٹس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا لفظ یہاں پہ ہے قالوا، کہتے ہیں، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ یقین ہو یا نہ ہو، کم از کم وہ منہ سے ضرور کہتے ہیں. یہ منہ سے کہنا ہی اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس کا ذکر کر رہے ہیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو منہ سے نکلنے کی وجہ سے ہی
ثبت ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو حجت تمام بنا دیتے صرف اس لیے کہ وہ منہ سے نکل گئی. یہ منہ کو لگام دینا بہت ضروری ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص غلطی سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ کہہ دے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ غیبت. اگر ہمارا بھائی ہے اور کوئی مسلمان بھائی ہے, اس کے بارے میں, یا مسلمان بھائی کو ایک طرف رکھیں, اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے آپ کا جاننے والا ہے, آپ اس کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اگر اس کی موجودگی میں کہیں اور وہ اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے. اور غیبت کئی دفعہ عادتاً ہو جاتی ہے, انسان سوچتا نہیں غیبت کرنے کے بارے میں لیکن منہ سے نکل جاتی ہے. البتہ چونکہ وہ منہ سے نکل گئی تو بہرحال اس پر پکڑ ہوتی ہے. انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے, تلافی کرنی چاہیے جس طریقے سے ممکن ہو, اپنے اسی بھائی کے بارے میں اچھی بات کرنی چاہیے, صدقہ دینا چاہیے, کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کی تلافی کرنی چاہیے کیونکہ وہ منہ سے نکل گئی. تو منہ سے نکلی ہوئی بات بھی کئی دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پہ پکڑ ہو سکتی ہے. حضرت احنف بن قیس ایک تابعی تھے اور بنو تمیم کے سردار تھے. انہیں موقع ملا حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ وقت گزارنے کا. کوئی 1 سال انہیں گزارا حضرت عمر کی شاگردی میں, اور حضرت عمر نے خاص طور پہ انہیں اپنے پاس رکھا تھا کیونکہ حضرت عمر کو نظر آیا کہ یہ شخص بہت ہی ذہین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں دعا بھی کی تھی. حضرت احنف کبھی ملے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی تو حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں اپنے پاس رکھا, ان کی تربیت کی کچھ عرصے کے لیے. اس تربیت سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا, کچھ اور لوگوں نے حضرت احنف سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کچھ سیکھا. تو حضرت احنف نے 3-4 چیزوں کا ذکر کیا جو انہوں نے حضرت عمر سے سیکھی. ان میں سے 2-3 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق زبان سے. منہ سے کچھ نکل جائے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دل کے اوپر کیا اثر ہوگا. منہ کو لگام دینا بہت ضروری ہے, بہت احتیاط کرنا ضروری ہے کہ ہمارے منہ سے کس قسم کے الفاظ نکل رہے ہیں اور ان الفاظ کا کیا اثر ہو سکتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے منہ سے نکلنے والی چیزوں کے بارے میں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ڈرا دے, خبردار کرتے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں, جن کے منہ سے نکل جاتی ہے یہ بات کہ اتخذ اللہ ولدا. نعوذ باللہ من ذلک. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد لیتے ہیں, ہمارا رب اولاد ہے. اس قسم کی بات جو لوگ کہتے ہیں, ذرا اس کو سمجھنا بھی ضروری کہ اگر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں تو ایسا کیوں کہتے ہیں. اصل میں علماء کرام نے اس کے اوپر کچھ بحث کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, مثال کے طور پہ جس طریقے سے جو مسیحی برادری ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اس طرح کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ ایک طرح کی ایک دل کو قرار دینے کا احساس کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں جن تک ہماری دسترس ہے, جن کو اگر ہم باور کروا لیں کہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی طریقے سے منا لیں گے. یعنی کہ اگر مشرکین کہتے تھے کہ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں, انہوں نے فرشتے کا بت بنا لیا, تو بت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بت کے اوپر چڑھاوے دیتا رہوں کیونکہ بت مجھے نظر آ رہا ہے اور اس میں میری ذہنی سستی ہے کہ میں بت تک جا کے کام کر لوں, باقی بت پھر اللہ میاں سے ڈیل کر لے گا. اس طرح کی ذہنیت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ من گھڑت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اولاد لیتے ہیں. اچھا, یہ اس طرح کے الفاظ کہنا یہ بالکل بت پرستی کی مانند ہے. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اینتھروپومورفزم یا اینتھروپومورفک نیچر آف گاڈ. یہ مطلب اب یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان جیسا سمجھنا, یعنی ہماری ذہن کی وسعت اتنی ہی ہے کہ ہاں خدا ہے لیکن نعوذ باللہ من ذالک انسان جیسا ہے. تو جو چیزیں انسان کی ہیں, انسان کے اندر جو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انسان بہت قوت والا ہے, تو اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی قوت والا. نعوذ باللہ من ذالک, میں صرف نقل کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کس طریقے سے بات کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان ہے ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ جو اینتھروپومورفک نیچر آف گاڈ ہے یہ ایک طریقے سے بت پرستی ہے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے, تو وہ ساتھ ساتھ کسی نہ کسی قسم کی بت پرستی میں بھی شامل ہوتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کوئی مورتی بنا کر رکھتے ہیں کہ مطلب یہ فلاں بیٹے یا بیٹی کی مورتی ہے اور یہ نعوذ باللہ
नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये भगवान की या ईश्वर की या खुदा की मूर्ति है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में और यहाँ पे सूरह कहफ में अपने बारे में कहे गए इन मन घड़त, इंसान के बनाए हुए बनावटी घड़े हुए ख्यालात की नफी करते हैं। असल में इल्म दो किस्म का होता है, इल्म दो किस्म का होता है। पहले भी हम चीज का जिक्र कर चुके हैं, हमने सीरत में भी इस बारे में बात की थी। जो पहली चंद आयात अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की नाजिल की थी, आपको याद होगा गार हिरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा इक़रा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मा अना बिक़ारि, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। और फिर उन्होंने लेके दबोचा जोर से, फिर कहा इक़रा, उन्होंने कहा, फिर कहा मा अना बिक़ारि, और फिर दबोचा। फिर जब उन्होंने आयत सूरत अलक़ की कहनी शुरू की तो वो आयत यूं है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा अरबी में जब कहा जाता है तो इसका मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि पढ़ के, हिफ्ज़ करके, समझ के अपने इल्म का हिस्सा बनाना होता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इल्म हासिल कीजिए, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, पैदा किया इंसान को एक अब इसके तर्जुमे में भी एक से ज़्यादा तर्जुमा आता है, लेकिन अलक़ का जो लफ्ज़ी मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो चिमटी हुई हो या लटकी हुई हो। खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अक्रम, पढ़िए और आपका रब अक्रम है, सबसे ज़्यादा करीम है, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जिसने सिखाया कलम के जरिए। तो उलमा कराम कहते हैं कि इन आयात के अंदर अल्लाह ताला दो किस्म के इल्म का जिक्र कर रहे हैं। पहले कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, यानी वो रब जो वो कुछ कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान को वो कुव्वत नहीं दी गई, पैदा करने की कुव्वत इंसान को नहीं दी गई, और चूंकि इंसान के पास ये कुव्वत नहीं है तो कुछ इल्म अल्लाह ताला इंसान को देता है जो इंसान के लिए खुद हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसे हम कहते हैं अल इल्म बिल वही, वो इल्म जो अल्लाह ताला की वही से हमारे पास आता है। हमें अल्लाह ताला की वही से पता चलता है कि फरिश्ते हैं और क्या हैं, हमें अल्लाह ताला की वही से पता चलता है कि जिन्नात हैं और कैसे हैं, हमें अल्लाह ताला की वही से पता चलता है कि यौम आखिरत को क्या कुछ होगा, हमें अल्लाह ताला की वही से बल्कि कुछ ऐसे भी हालात पता चलते हैं जो तारीख में हम नहीं हासिल कर सकते, हमें नहीं पता चल सकता कि हमसे गुजरे हुए कुछ ऐसे इंसान थे, उनमें अंबिया कराम आए, वो कैसे आए, वो कौन कौन थे। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि आपको मालूम नहीं था मोहम्मद जब तक अल्लाह ताला ने नहीं बताया। ये है अल इल्म बिल वही, ये एक तरह का इल्म है जो सिर्फ अल्लाह ताला दे सकते हैं। इंसान के लिए अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी है, अल्लाह के कलाम पर ईमान लाना जरूरी है, और उसके लिए हम अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं। और एक दफा मान लिया कि ये रब का कलाम, उसके बाद फिर ईमान लाकर फिर वो हमारे पास वो इल्म आना शुरू हो जाता है, अल इल्म बिल वही। दूसरी तरह का इल्म है जो कि सूरतुल अलक़ के अंदर अल्लाह ताला जिसका जिक्र करते हैं, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लाह ताला ने इंसान को कलम से सिखाया। ये है अल इल्म बिल इक्तिशाफ, यानी कि वो इल्म जिसके लिए इंसान खुद मेहनत करता है और डिस्कवर करता है और नई नई चीज़ें हासिल करता है, मालूम करता है, तहकीक करता है और तलाश करता है। और उसके लिए मिसाल के तौर पे साइंस और मैथमेटिक्स और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी और बेशुमार डिसिप्लिन जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता कर दिया, वो बीज जिसकी बुनियाद पर इंसान फिर वो इल्म हासिल कर रहा है। तो इल्म हमारे पास दो किस्म के हो गए, अल इल्म बिल वही, वो इल्म जो अल्लाह ताला की वही से आता है, और अल इल्म बिल इक्तिशाफ, यानी वो इल्म जो इंसान अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत से ही कलम के जरिए सीखता है, खुद हासिल करता है। ये दो किस्म के इल्म है, अगर हमें आपस में एक गड़बड़ करें तो गलती हो सकती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला की सिफात के बारे में जानने के लिए आप बड़ी से बड़ी रिसर्च करें, उसका फायदा नहीं, उसका बारे में हमें पता अल्लाह ताला से ही चलेगा, अल इल्म बिल वही से चलेगा। तो जब लोग अपने मन घड़त ख्यालात इस्तेमाल करते हैं कि मेरे ख्याल में खुदा ऐसा है, उसमें गलतियां हो जाती हैं, और उस गलती के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे निशानदही कर रहे हैं, अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं, वयुनज़िरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ताला खबरदार कर रहे हैं, डरा रहे हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को औलाद बनाया है। व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये कौन लोग हैं जो ये कहते हैं? मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद कहा करते थे कि नाउज़ु बिल्लाह के फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं।
نصارہ، ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے بارے میں بات کی، جو مسیحی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. اچھا سب نہیں کہتے، ان کے کچھ ایک گروہ ہیں جو نیستورینز اور ایرینز جو ایسا نہیں کہتے، بلکہ ہمارے جدید زمانے میں بھی کچھ ایسے گروہ ہیں، چند ایک ایسے ہیں جو مثال کے طور پہ گروپ ہے، اس کا نام ہے جیوز فار جیزس. کبھی آپ کو موقع ملے تو تحقیق کیجیے گا ان کے اوپر. تو وہ بھی انہیں ایک برگزیدہ ہستی مانتے ہیں بجائے اس کے کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا. اچھا تیسرا، یہودیوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان فرقوں میں سے چند ایک ایسے ہیں جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا قرآن شریف میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بڑا ذی عقل سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا جینیس سمجھتے ہو، تم اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں گھڑتے جاتے ہو، احتیاط کرو. یہ کتاب بھیجی ہے تمہیں ڈرانے کے لیے کہ اگر خبردار ہو جاؤ، اگر تم ایسی باتیں کرتے رہے تو نعوذ باللہ تمہیں اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے تمہیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، بہت زیادہ شدید نقصان ہو سکتا ہے. اور تم سمجھتے ہو ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن گئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ 30ویں پارے کے بالکل آخر میں آتی ہے سورۃ الاخلاص. چھوٹی سی سورت ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق یہ قرآن کی 3 تہائیوں میں سے 1 تہائی کے برابر ہے. یعنی اس کا اتنا وزن ہے، اس کا اتنا اجر ہے. اور اس کی تفسیر ہے، یعنی اس آیت کی تشریح ہے، کئی مختلف طریقے سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. بہرحال اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کا وزن قرآن کی 1/3 حصے کے برابر ہے. تو علماء کرام نے اس کے اوپر بحث کی کہ اچھا بھائی سورۃ الاخلاص میں کیا ایسی باتیں ہیں کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ہے ایک. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کی طرف پلٹا جاتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود کھول کھول کر قرآن شریف میں بیان کر دی ہیں آپ کے اور میرے لیے کہ ہم اس سے سیکھ سکیں. اب اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، نہ انہیں خود کوئی علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. اب یہ ان کا اور ان کے باپ دادا کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. یہاں پہ کس چیز کے علم کی بات کی جا رہی ہے؟ علم بالوحی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے کیسے پتا چلا؟ تم نے کون سی بحث کر لی، کون سی تحقیق کر لی، کون سی، معذرت چاہتا ہوں عربی میں تحقیق کو بحث کہتے ہیں، البحث. تو تم نے کون سی ایسی ریسرچ کر لی یا تحقیق کر لی جس سے تمہیں یہ پتا چل گیا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. اور اگر تمہیں یہ لوگ یہ جواب دیں کہ بھائی ہاں مجھے تو خود تو نہیں پتا تھا لیکن میں نے اپنے باپ دادا سے ایسی بات سنی ہے، یا میں تو وہی کہوں گا جو میرے باپ دادا نے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا. آپ یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتے، یہ حجت نہیں بنا سکتے کہ بھائی میں نے اپنے باپ دادا سے یہ سنا تھا، کیونکہ یہ معاملہ ہے ہماری آخرت کا. اس میں ہمیں اپنی طرف سے کچھ سوچ بچار کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے ایمان کو خود ٹٹولنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، ان کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اچھا مدینہ کے یہ امام طبری کی تفسیر میں اس چیز کی کچھ تفصیل موجود ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کی قرأت ایک سے زیادہ طریقے سے کی جا سکتی ہے. تو مدینہ، کوفہ اور بصرہ کے جو قاری حضرات تھے وہ اس کو تھوڑے سے مختلف طریقے سے بھی قرأت کیا کرتے تھے. یہاں پہ ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. مفہوم اس کا یوں ہے کہ ایک مطلب اس کا یہ نکلتا ہے بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اگر ہم کہیں گے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم تو اس کا مطلب یوں بن جائے گا
کہ وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے، مطلب تقریباً مطلب ایک ہی ہے، لیکن معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی ہو رہی ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، بے شک جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اب جو اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، ہم یوں کہتے ہیں محض جھوٹ بکتے ہیں. میں عربی کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ان یقولون، بے شک جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. یہ ایک آخر میں ایک سوال ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کی بڑی چیز منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہے جیسے انسان ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دسترس ہو ان چیزوں تک جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں، چاہے وہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بت ہیں جو اللہ تعالیٰ تک کچھ پہنچاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انسان کی ایک کوشش ہے کہ اس کا کنٹرول رہے ہر چیز کے اوپر، وہ خود اپنے کنٹرول میں رکھ سکے ہر چیز کو، حتیٰ کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت کا معاملہ بھی ان کے اپنے کنٹرول میں رہے، وہ خود پہنچ سکے. اس کو کہتے ہیں مادیت پرستی. مادیت پرستی، اپنی دسترس میں رکھنے کی کوشش کرنا ہر چیز کو، حتیٰ کہ اس کوشش میں اپنی آخرت کو بھی نعوذ باللہ اپنی آخرت کو بھی گنوا دینا. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. اور کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ، افترا، بلکہ جھوٹ کا مطلب افترا کا مطلب جھوٹ نہیں، افترا کا مطلب ہوتا ہے بالکل گھڑنا کسی کے بارے میں کوئی بات، گھڑی ہوئی بات، افترا. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور کون ہے اس شخص سے زیادہ ظالم جو جھوٹ، گھڑی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے. او کذب بآیاتہ، یا اس شخص سے زیادہ ظالم جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات آئیں، نشانیاں آئیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آئے اور وہ اس کو جھٹلا دے گئے. میں تو وہی کہوں گا جو میں نے مثال کے طور پہ اپنے باپ دادا سے سنا ہے، یا جو میرا خیال ہے کہ خدا ایسا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے کہ کبھی بھی ہم اس قسم کے ظالموں کی صفوں میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. جو کچھ ہم نے